سورہ ہود آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، تو کیا آپ پہ جو وحی کی جا رہی ہے اس کے کسی حصے کو چھوڑ دیں گے یا اپنے کام کے کسی حصے کو چھوڑ دیں گے؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، تو کیا آپ کا سینہ اس بات سے گھٹتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے اور کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ انما انت نذیر، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ تو ایک نذیر کی حیثیت سے آئے ہیں، یعنی آگاہ کرنے والے کی حیثیت سے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، جبکہ اللہ ہے جو ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ ام یقولون افترا، یا یہ وجہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن ہے، اس نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، آپ انہیں کہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اس کے ساتھ کی کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ اور ساتھ میں ان کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم معبود سمجھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور اگر وہ تمہاری مدد کو نہ آئیں تو پھر اس بات کو جانو کہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ اتری ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو کیا اب تم بات کو مانتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جس نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں لگا دیا اور اسی کی مال و دولت اور زیب و زینت میں اپنے آپ کو کھبو دیا، تو اس کو اس کے حصے کا اجر مل جائے گا اور اس میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی اس کو ملے ان لوگوں کے لیے آخرت میں دوزخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے دنیا بنانے کے لیے کیا وہ سارے کا سارا اکارت گیا، ضائع ہو گیا، اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ سارے کا سارا اصل میں بے بنیاد تھا، باطل تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک نور فطرت پہ ہو اور پھر
اس کے پاس ایک شاہد بھی آ جائے اللہ کی طرف سے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور پھر اس کی تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو پہلے اتری اور اس کی حیثیت ایک امام اور رحمت کی تھی وہ بھی موجود ہو. اولئک یؤمنون بہ، کہ یہ لوگ ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں، یہ تو ایمان لائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو گروہوں میں سے، قوموں میں سے جس نے بھی کفر کیا ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، آپ لوگ جو ایمان لے آئے کسی شک میں نہ پڑے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک حق ہے، الحق ہے، اور اکثر لوگ ایمان لاتے نہیں. یہ جو آج کا درس ہے اس میں جو آخری آیت ہے وہ بڑی ایمانی خیز اور بڑی قابل توجہ ہے. باقی بھی سارے جو ہیں ان کو ہم بیان کریں گے، لیکن اس بیان سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ خطاب بعض صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو عتاب مضمر ہوتا ہے، اس میں جو زور بیان ہے اور جو تیزی ہے، جس الفاظ سے جس قسم کی ایک ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کا رخ ان معاندین کی طرف ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی کے آخری 2-3 سالوں میں تھے. یہ سورہ مبارک کا اس زمانے میں اتری ہے. یہ اس کے مضامین سے شاہد ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس کے مضمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی صورت ہے جو آخر مکی زندگی کے آخری دور میں اتری ہے. ورنہ اس دور میں چونکہ مسلمان کم تھے اور وہ تو کسی اور ہی مصیبت میں ڈال دیے گئے تھے، اس لیے وہ ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ پہلے کون سی چیز اتری بعد میں کون سی چیز اتری، وہ صحیح ریکارڈ موجود نہیں ہے. البتہ مدنی صورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے آئی یہ بعد میں آئی، ان میں ہے. لیکن اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے آخری دور کی، کہ جب کلش ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے دلائل کا، وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا تھا. تو اس وقت خطاب کے اندر جو عتاب مضمر ہے اس کا رخ ان کی طرف ہے، لیکن اللہ نے ان کو خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو بہت خطاب ہو چکا، پہلے بہت خطاب ان کو ہو چکا، ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. تو اب متکلم جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے رسول سے خطاب کرتا ہے، وہ بات کو سن لیں. یہی چیز ہے کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. تو کیا آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ کام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. آپ کا صرف یہ کام، یہ کہ لوگوں کو مومن بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے، ان کو ہدایت کے اوپر لگانا ہے، ان کو جو دوزخ کے راستے سے اٹھانا ہے اور جنت کے راستے پہ چلانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی ثواب دید ہے. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، پھر اوپر سے مہربانی کی کہ اپنے رسول کو بھیجا، اپنا کلام بھیجا تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اس لیے کہ رب بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے. لیکن جب وہ ایمان نہیں لا رہے اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے کچھ چیزیں وہ اتارتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید میرے کام کرنے میں چونکہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اس لیے نتائج اس طرح نہیں نکل رہے جیسے نکلنے چاہیے، اس طرح نہیں نکل رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا اپنے کام کے کسی حصے کو آپ اس بنیاد پہ چھوڑ دیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس خزانہ نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے اور جیسے پوری دنیا میں یہ ایک دستور رہا ہے کہ جو مال و دولت والے ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ
اپنے آپ کو باقی ان میدانوں میں بھی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں جن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ ہر چیز میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور یہ خیال تھا، کہ اگر اس قسم کا رسول برپا ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کسی شہر کے عزیز معتبر آدمی کو، کسی مال و دولت والے کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ اس لیے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، لوگ توجہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اپنے وسائل کی وجہ سے، وافر وسائل کی وجہ سے وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن سے وہ لوگوں کو جبراً بھی سنا سکتے ہیں۔ تو چونکہ لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تو لوگوں کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ان کے پاس خزانہ نہیں ہے اس لیے ہم ان کو رسول نہیں تسلیم کرتے، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، وہ ساتھ ساتھ منادی کرتا آتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر تو ہم تسلیم کر لیتے۔ یعنی مکہ والوں کے جو مطالبات تھے ان کی جو اصل یعنی تفسیر جو ہے وہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتی ہے۔ وہاں پہ یہ کہا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کی رسالت کو مانتے نہیں ہیں، آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ چشمے زمین کو پھاڑ کے چشمہ نہ نکالتے۔ ینبع کہتے ہیں چشمے کو، اور ینبوع اس کی جمع ہے۔ او تکون لکا زخرفن، پھر یا آپ کے لیے کوئی موتی کا محل ہو، یعنی آ کے راتوں رات فرشتے تعمیر کر دیں، اللہ کے حکم سے بن جائے کوئی ایسا پیلس، تو پھر ہم کہیں کہ یہ اللہ کے رسول۔ یا آپ آسمان پہ چڑھتے ہوئے نظر آئیں اور پھر کتاب لے کر اس کو پڑھتے ہوئے نیچے آئیں، تنزل علینا کتابا نقرأ۔ اللہ نے جواب دیا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہیں کہ میرا رب پاک عرفہ و اعلیٰ ہے، اور مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ رسل یرسل، پہنچانے کو کہتے ہیں۔ میں رسول ہوں، میرا کام پہنچانا ہے، میں نے کام اپنا کرنا ہے، یہ میرے کام نہیں ہے۔ تمہارے مطالبے تسلیم کرتا ہے تو وہ کر لے، نہیں کرتا تو اس کی حکمت ہے، اس کی اپنی بات ہے، نہیں کرتا۔ تو کہا کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ وضائق بی صدرک، اور تمہارا سینہ بھینچتا ہے ان باتوں کو سن سن کے، کہ یہ ایسی بات کیوں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ خزانہ ہوتا اور ان کے ساتھ فرشتہ آتا۔ انما انت نذیر، کہا انہیں بتا دیں یہ میں نہ تو بادشاہ بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ میرے پاس محلات ہوتے، اور نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس ملائکہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں، میں نے تو اس قسم کی دعوے نہیں کیے۔ مجھے تو اللہ نے کہا کہ تم نذیر ہو، نذیر سے مراد انذار کرنے والا، انذار آگاہی کو کہتے ہیں۔ کس چیز کی آگاہی؟ کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آگاہ کیا کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ دوزخ کو جاتا ہے، اور ادھر ایک اور راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ یہ بشیر ہے، کہتا ہے اس کے اوپر آ جاؤ جنت کو جاؤ گے، اس کے اوپر چلتے رہو دوزخ کو جاؤ۔ میرا یہ کام ہے۔ چونکہ انبیاء بشیر و نذیر ہیں، لیکن ان کے کام میں فوقیت انذار کی ہے، اس لیے یہاں پہ صرف انذار کہا، بشیر خود بخود واضح ہو گیا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، مجھے اس نے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ تم ان کو اٹھا کے ہدایت کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ لگاؤ، توحید کے راستے پہ لگاؤ۔ یہ اس کا اپنا کام ہے، کس کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے خود، وہ جانے اس کا کام جانے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کلام سنا رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین قریش مکہ، اول مخاطبین، وہ بے وقوف نہیں تھے کہ کلام کو نہ سمجھیں کہ یہ کس کا کلام ہے۔
وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے، اور مقابلے کے لیے ان کے پاس اپنے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے جو شاعر ہیں اور جو دوسرے مقرر ہیں، خطیب ہیں، ان کے کلام کا ایک حصہ ان کے پاس محفوظ ہے، اسی لیے تو ہمارے پاس بھی ہے۔ آج بھی ہمارے مدارس میں 7 معلقات ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں 7 معلقات۔ اس میں 7 بڑے بڑے قصیدے ہیں، وہ پوری کتاب ہے 7 نظموں، عرب جو ہیں وہ نظم کو قصیدہ کہتے ہیں، تو اس میں 7 قصیدے ہیں بڑے بڑے، اور وہ ان شاعروں کے ہیں کہ جنہوں نے جب مقابلے میں اپنا کلام پیش کیا تمام شعراء نے ان کو سجدہ کیا۔ مسجود الشعراء، یہ 7 معلقات ہیں، یہ 7 نظمیں۔ اب اس قسم کی ان کے پاس کلام موجود تھے، اور دوسری طرف قرآن پاک ہے، تو وہ لوگ کلام کی حسن قبح کو پوری طرح سمجھتے تھے۔ پھر قرآن پاک کا ان کے پتہ تھا، یعنی یہ چیز کہ وہ ان کا دل اس چیز کے اوپر گواہی نہیں دیتا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو تو رسول تسلیم نہیں کرتے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم یقولون نفتر، آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہے تو سوال، لیکن ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں استعجاب کے لیے۔ ایک تو سوال یہ ہے نا کہ آپ مجھ سے پوچھیں یہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھا ہوا، میں کہوں یہ قرآن پاک ہے، آپ نے پوچھا، میں نے بتایا، جواب دیا، اس سے ایک مسئلہ حل ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے گھر میں دودھ دینے والا آیا، گوالا آیا، اس نے دودھ دینا، آپ نے برتن رکھا، اس نے دودھ ڈالا، آپ نے کہا یہ کیا پانی ڈال رہے ہو، آپ نے کیا تو سوال، لیکن یہ معلوم کرنے کے نہیں ہے کہ لیے نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ استعجاب ہے، اس میں حیرانگی ہے کہ اتنا پتلا، وہ تم اس کو دودھ کہتے ہو، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ کیا ڈال رہے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ ہم نے استعجاب کا مظاہرہ کیا سوال کے ذریعے سے، یہاں پہ ام یقولون نفترا ایک استعجاب ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور یہ کہ ان کو پتہ تھا۔ یعنی فرعون کے بارے میں تو قرآن پاک میں واضح یہ بات ہے، سورہ نمل میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور اپنے دل میں وہ اس کے اوپر پورا یقین کر چکے تھے کہ یہ رسول ہے، ظلم وعلوا، یہ انکار انہوں نے یعنی اپنے اوپر ظلم کیا اور زیادتی کی۔ بالکل اسی طرح ان کو بھی پتہ تھا، اس لیے یہ سوال اس لیے نہیں ہے، یہ استعجاب ہے کہ ایک چیز کو سمجھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو اس کا جواب ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تم اس چیز سے 10 صورتیں لے آؤ۔ آپ نے دیکھا پچھلی صورت میں سورہ یونس میں ایک صورت لانے کا کہا تھا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اس جیسا قرآن پاک لے آؤ، اور سورہ بقرہ میں کہا کہ لے آؤ اگر تم کر سکتے ہو۔ یہ جو تحدی ہے، کبھی پورے قرآن کا کہا، کبھی کہا کہ اس کے مثل اس جیسا کلام لے آؤ، کبھی ایک سورت کا، کبھی 10 سورت کا، اس میں ہمارے مفسرین نے کچھ تدریج جو ہے وہ مقرر کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ جب زمانہ جو ہے مکی صورتوں کا خاص طور پہ اترنے کا معلوم نہیں ہے، تو وہ تدریج اصل میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ جو تحدی ہے، یہ جو چیلنج ہے، یہ اس چیز کا ہے کہ قرآن پاک لے آؤ، اس جیسا کلام پیش کرو، 1 سورت ہو، 10 سورت ہو، کچھ بھی ہو، کچھ پیش تو کرو، اس جیسے پیش کرو، اور پھر وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
یعنی اللہ کے علاوہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، جن کے نام کے تم پکاتے ہو، دیگیں پکاتے ہو، اور جن کی خوشنودی تمہیں مطلوب ہے، اور جن کے نام پہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، ان کو بھی بلاؤ نہ تمہاری مدد کریں۔ یہ جو بات ہے ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ واقعی معبود ہیں تو تمہاری مدد کریں نا، یہ تو نازک وقت ہے، اس لیے کہ ان کی خدائی بھی خطرے میں ہے اس کلام کی وجہ سے، خطرے میں تھی، انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ اگر یہ کلام باقی رہا تو لات و منات کا کیا حال ہوگا، اور چند سال ہی گزرے تھے کہ ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ سارے جو ان کے معبود تھے ان کے ٹکڑے ہو گئے، اوندے منہ گرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیت اللہ کے اندر جتنے تھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نجس چیز کو، آپ نے اپنے عصا سے ان کو اوندے منہ کر دیا، صاف کرو اس کو۔ تو وہ صورتحال جو پیدا ہونی تھی چند سالوں کے بعد، کہا کہ ان کی خدائی خطرے میں ہے، ان کو بلاؤ یہ تمہاری مدد کریں، یہ اس چیلنج جو ہے اس کو قبول کریں اور میدان میں آئیں اور اس جیسا کلام لے آئیں۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر تم اپنے پاس سے یہ کہتے ہو، واقعی تم اس چیز کو مانتے ہو، یعنی اندر سے یہ بات کہہ رہے ہو، تو پھر لے آؤ نا اس جیسا مقابلے کا کلام لے آؤ۔ اب یہ قرآن پاک میں بار بار اس لیے بھی چیلنج ہو رہا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ منظم قسم کے مشاعرے منعقد ہوتے تھے جس میں مقابلے میں کلام پیش کیا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ ان کو سجدہ کرتے، پھر سب سے اچھے کلام والے کو وہ شعراء سارے سجدہ کرتے تھے، اس کا کلام بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئی دوسرا کہتا تھا کہ اس کے مقابلے میں میرے پاس کلام ہے، کوئی دوسرا شاعر کہتا تھا، پھر وہ میلہ منعقد ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ تھا، اس لیے قرآن پاک نے بھی چیلنج کیا کہ تم لے آؤ نا اس کے مقابلے میں۔ لیکن ہمیں تاریخ، مکہ کی تاریخ سے، مدینہ کی تاریخ سے، حجاز کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی کبھی کہا بھی نہیں۔ ایک موہوم سی چیز یہ ملتی ہے کہ وہ جو یمامہ میں تھا مسلمہ، اس کو بھی اس کے پیروکاروں نے کہا، بہت بڑے پیروکار تھے، آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، 13,000 صحابہ کرام، جب وہاں پہ پہنچے آگے 70,000 تھے، یعنی جتنے اس ایک جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے اتنے پچھلی ساری جنگوں میں شہید نہیں ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ تو یعنی 13,000 جو تھے وہ 70,000 کے مقابلے میں، اور تھے بھی وہ بڑے جنگجو، ان کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا کہ بالآخر ایک آدمی وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ اس فوج میں تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ کیا ہے، اب سارے اس طرح کٹ مر رہے ہیں اور تعداد کا مقابلہ ہی نہیں ہے آپس میں، تو پھر اس اکیلے نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلموں کو قتل کیا جائے، اور وہ کرتے کراتے بالآخر پہنچ گیا، اور اس نے زور کا وار کیا، وہ آدمی تو ماہر تھا نا، وہ بالا پھینکنے میں، دور سے بالا پھینکنے میں بڑا زبردست نشانہ باز تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس نے دور سے پھینکا، اور ایسا پھینکا کہ ان کے پیٹ میں لگا اور وہ پیچھے سے نکل گیا وہ بالا، اور اس نے وہ اس کے سر میں مارا، اس کا سر ٹکڑے ہو گیا، جب وہ گر گیا یعنی گھوڑے سے نیچے گر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ مر گیا ہے، تو پھر اس فوج کے حوصلے پست ہوئے اور انہیں شکست ہوئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس کی طرف ہے کہ ان کنتم صادقین، تمہاری ان کی جو خدائی ہے وہ خطرے میں ہے، تو یہ آئیں تمہاری مدد کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہا کہ استجاب کہتے ہیں قبول کرنے کو، اگر تمہاری اس دعوت کو، تمہارے اس پکارنے کو، تمہاری اس درخواست کو وہ قبول نہ کرے،
اور ظاہر ہے ان میں تو قبولیت کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں تو صلاحیت نہیں ہے، وہ کیسے قبول کریں گے، وہ کیسے ان کی مدد کریں گے قرآن کے مقابلے میں کلام لانے میں؟ تو کہا پھر اس بات کو جانو کہ یہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے، جو علم محیط ہے، اس کا ایک حصہ لوح محفوظ میں ہے، اس لوح محفوظ میں سے وہ چیز جو کہ دنیا کو مطلوب تھی ہدایات کے سلسلے میں قیامت تک، اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اس عربی مبین میں اس کو قرآن کی شکل میں لایا گیا۔ یہ اللہ کے علم میں سے ہے، اور جب یہ چیز ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکے، سارے چیلنج جو ہیں وہ ویسے ہی گئے، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، تو پھر اللہ الہ الا ہو، پھر تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود ایسا ہوتا، اس کا شریک دوسرا بھی کوئی، تو وہ اپنے کچھ اختیارات کو استعمال کرتا اور اس کے ساتھ کا کلام بھی نکال لیتا، تمہیں دیتا مقابلے میں کہ یہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کا بات تو واضح ہو گئی ہے، اب بتاؤ تم اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ تھوڑی سی بات میں بھول گیا، وہ مسلمہ جو تھا نا، اس نے اپنے پیروکاروں کو ان کے مطالبے پہ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میرے اوپر بھی کلام اترتا ہے، جبرائیل آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا قرآن پاک میں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آپ نے دیکھا نہیں مخاطب کہ اصحاب الفیل، وہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہاں اس میں تھوڑی کمی ہے کہ فیل کی تعریف نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے وہاں عرب میں ہاتھی تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ شخص ابرہ جو ہے یہ تو اصل میں ہاتھی لایا تھا افریقہ سے، اور یہ تو سپہ سالار تھا اس فوج کا جو عیسائیوں کی حمایت میں یہودیوں کے خلاف بھیجی اس وقت کے نجاشی بادشاہ نے، اس لیے کہ انہوں نے سارے یہودی جلا دیے تھے۔ تو ابرہ تو اصل میں ایک اچھے کام کے لیے بنیادی طور پہ آیا تھا، تو یہ جو لشکر لے کے آیا ان کی حمایت میں، عیسائیوں کی حمایت میں، اس میں ہاتھی تھے۔ یہاں آ کے اس نے ان یہودیوں کے ساتھ جو کارروائی کی وہ تو کی، ان کو بھی جلایا اور ان کو خوب بھگایا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے یمن میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور وہ فوج بھی اس کے پاس رہ گئی، وہ ہاتھی بھی اس کے پاس رہ گئے۔ وہاں پہ یہ اپنے اقتدار کو ذرا اور مضبوط کرنا چاہتا تھا، تو اس نے بیت اللہ بنایا، اور پھر وہ واقعہ ہے جو ہوا کہ اس کے بیت اللہ میں آتا کوئی نہیں تھا، پھر اس نے کہا کہ وہ مکہ والا پہلے گرانا پڑے گا۔ یہاں سے یہ بات ہوئی۔ یمامہ میں یہ وہی علاقہ ہے جس میں وہ حکمران تھا۔ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ اب ایک بات اوپر خالی رہ گئی تھی، وہ کیا تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس نے خزانے جمع کرنے ہیں دنیا کے، اور دنیا کی زندگی کے پیچھے وہ لگتا ہے، تو اس کی کوششوں کے نتیجے کے طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے جو اس کا مقدر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور اس مقدر سے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو اس کے نصیبے میں لکھا ہوا ہے، اس سے ذرا بھی کچھ کم بھی نہیں ہوتا۔ نوفی الیہم، ہم پورا پورا ادا کر دیتے ہیں۔ وفات اس لیے کہتے ہیں کہ اصل جو اندر کا اصل انسان ہے وہ پورا پورا وصول کیا جاتا ہے، مٹی کا ایک بت رہ جاتا ہے جس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس میں انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ انسان اس کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی وہ پورا وصول ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پورا وصول کر لیتا ہے اس روح انسانی کو اس کی موت کے وقت۔ تو وفا یوفی یہ استعمال ہوتا ہے پورا پورا وصول کرنے کے لیے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کے عمل کا پورا پورا اجر اس کو دیتے ہیں، اس میں کمی کوئی نہیں کرتے، یعنی اس نے دنیا کے لیے کوشش کی، دنیا اس کو مل جائے گی جو اس کے مقدر میں ہے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، البتہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتا رہا تو پھر آخرت میں اس کے لیے اس نے کیا ہی کچھ نہیں، تو وہ پھر اللہ کے پاس ایسے کوڑے کرکٹ کے لیے دوزخ ہے، وہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا کہ دوزخ کے سوائے انہوں نے اپنے لیے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے وہ سارے کا سارا اکارت گیا، اس لیے کہ دنیا تو پیچھے رہ گئی، وہ تو کوئی اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے نہیں گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے بنیاد تھا جو وہ کر رہے تھے، یعنی عارضی چیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور مستقل کو، دائمی کو چھوڑ دیا۔ اب یہ آیت ہے جس کی طرف میں نے پہلے کہا تھا کہ طرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ اب یہاں پہ جو بینہ ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا، بینہ کے مختلف جگہوں پہ مختلف معنی، ہم اس کی تفصیل پہ اس وقت نہیں جاتے۔ یہاں پہ اس کا مفہوم ہے نور فطرت، اللہ نے ہر شخص کے اندر ایک نور فطرت ودیعت کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر جب ٹٹولتا ہے تو اس کو حق و باطل کے درمیان ایک تمیز نظر آتی ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، وہ سمجھتا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ یعنی کسی آدمی کے سامنے ریاضی کی طرح 2 + 2 4 کی طرح یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بری بات ہے، ضرورت ہی نہیں، اس کو پتہ ہے وعدہ پورا کرنا اچھی بات ہے، وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، یہ کس طرح ثابت کرو کہ یہ اچھی بات ہے، نہیں ثابت کرنے کو، یہ نور فطرت ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پہ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، کہا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک چیز بینہ ہے، یعنی اس کے اندر نور فطرت ہے، اس نور فطرت کو اس نے ماحول کے اثرات کی وجہ سے بجھنے نہیں دیا، یعنی جو ماحول کے اثرات قبول کر لیتا ہے، جس ماحول میں ساری خرابی ہے جیسے مکہ میں تھی، تو اس کا نور فطرت بجھ جاتا ہے، اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں۔ تو ایک چیز کہا کہ اس کے اندر نور فطرت ہے من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ ایک یہاں پہ لغت کی بات بھی کرتا جاؤں میں کہ بینہ جو ہے ظاہری طور پہ، یعنی لفظ اپنی ساخت کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، جب آپ غور کریں گے تو یہ مؤنث کی مختلف 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے آگے تائے تانیث ہوتی ہے۔ یہ جو تا ہے جو ہا کی طرح لکھی جاتی ہے، ایک تو تا وہ ہے جو لمبی لکھی جاتی ہے، ایک جو ہے جو ہا کی طرح، اس کو کہتے ہیں تائے تانیث، یعنی مؤنث بنانے والی تا۔ لیکن جو ضمیر ہے آگے رب ہی، وہ مذکر کی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ کبھی جو مؤنث حقیقی نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ظاہری مؤنث کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ضمیر مذکر کی اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کے معنی جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ ہم کہیں نور مذکر ہے، ہم کہیں علم مذکر ہے، اور یہ اس کے سارے مفہوم ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک علم پر ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ اس نے بجھنے نہیں دی، یہ چیز نور ہے، نور مذکر ہے، اس لیے کہا یہ جو ضمیر ہے یہ مذکر ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، دوسری چیز اس آدمی کے پاس یہ آ گئی کہ ایک اس کی حقانیت کی، یعنی اس کلام کی جس کی یہ بات ہو رہی ہے پیچھے کہ یہ کہتے ہیں اپنے پاس سے گڑھ لیا، کہا اس کی حقانیت کے لیے ایک شاہد بھی آ گیا، ایک گواہ بھی آ گیا۔ گواہ کون ہے؟ جبرائیل امین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں شاہد جبرائیل امین ہے، لیکن مفسرین میں کچھ اختلاف ہے، کہتے ہیں رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ شاہد ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوا، اس لیے اس میں کوئی صرف تعبیر کا فرق ہے، اس لیے کہ بات کلام کی ہو رہی ہے اور وہ کلام اللہ کا ہے، جبرائیل امین لے کے آئے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے
تو اس لیے اگر شاہد ہے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اول مفسر قرآن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ اب تیسری چیز یہ آ گئی کہ جبرائیل امین اس کو لے کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں ان کو امین ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ وہ من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کہ اس کی حقانیت کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس طرح آئے گا، اس کے اندر یہ مضامین ہوں گے، یہ تورات میں ہے۔ بس تورات نے بھی اس کی حقانیت کو واضح کر دیا، اور تمہیں اگر نہیں پتا تو ان سے پوچھ سکتے ہو۔ تورات کے عالم مدینہ میں موجود تھے، وادی تیمہ میں موجود تھے، خیبر میں موجود تھے، ان سے پوچھ سکتے ہو کہ تمہاری تورات میں اس کتاب کے بارے میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، وہ بتا دیں گے۔ اب کہا کہ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں وہ ایمان لاتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا وہ ان سے معروم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو امام و رحمہ جو کہا، تو اس کتاب کے بارے میں سورہ مائدہ میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اور ھدی و رحمہ یہ لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں ھدی و رحمہ اور امام و رحمہ جو ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ہدایت کے اندر اور امام یعنی رہنما کے اندر، دونوں کے اندر وہ چیز مشترک ہے، رہنمائی، برابری۔ یہاں پہ اس کو امام کہا، دوسری جگہ پہ ہدا کہا۔ اولئک یؤمنون بہ، کہا یہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے جن کے پاس یہ صفات ہیں۔ جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو، قوم کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ صرف مخاطبین نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سارے ثبوت اس بات کے موجود ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہی اصل ہدایت ہے۔ جو بھی قیامت تک یعنی احزاب پوری دنیا کی قوموں میں سے جو بھی ایمان نہیں لائے گا وہ کیا ہے؟ فالنار موعد، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ وہاں پہ جائے گا۔ فلا تک فی مریۃ من، کہا آپ لوگوں کو اس میں شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا فلاں کام بڑا اچھا ہے، وہ قوم کے لیے بڑا اچھا ہے، وہ اس کے لیے بڑا اچھا، اس نے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول، آخری رسول نہیں تسلیم کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کیا، جو مرضی کرتا رہے، آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہا یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ الحق سے معنی یعنی وہ چیز جس کی بنیاد مضبوط ہے، یہ الحق ہے، لیکن لوگ لا یؤمنون وہ ایمان لاتے نہیں۔ یہی چیز جو ہے یہ سورہ طور میں جب کہی تو بالکل مختصر اور انتہائی واضح، ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے اس نے بلا لیا، کہا اللہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا چاہتے، تو اس کے لیے بہانے گھڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ یہ اس نے اپنے پاس سے بنا لیا، تاکہ دوسرے لوگ جو عوام الناس ہیں وہ اس کلام کے زور سے، رسول علیہ السلام کے بیان کے زور سے متاثر ہو کے مومن نہ ہو جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام